بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 5، صفحہ نمبر 72۔ خود فروشی۔ ہماری 11 رکنی ٹیم نے جکارتا میں 6 دن گزارے، جس میں امریکی سفارت خانے میں اندراج، حکام سے ملاقاتیں، اپنے آپ کو منظم کرنا اور سوئمنگ پول کے آس پاس آرام کرنا شامل تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں اتنی بڑی تعداد میں امریکی رہتے ہیں۔ امریکی تیل اور تعمیراتی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی حسین و جمیل نوجوان بیویوں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ یہ خواتین دن سوئمنگ پول پر اور شامیں نصف درجن عالی شان ریسٹورانٹ میں گزارتی تھیں۔ ایسے ریسٹورانٹ ہوٹل کے اندر بھی تھے اور اس کے ارد گرد بھی۔ پھر چارلی ہماری اس ٹیم کو پہاڑی شہر بنڈونگ لے گیا۔ یہاں کی آب و ہوا معتدل، غربت قدرے کم اور توجہ بھٹکنے کے مواقع کم تر تھے۔ یہاں ہم ایک سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرائے گئے جس کو وسما کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے انتظامات ہر لحاظ سے معیاری تھے۔ ایک مینیجر، باورچی، مالی اور دیگر ملازمین کی بڑی تعداد۔ ولندیزی استعماری دور کی بنی ہوئی عمارت ایک آرام دہ اور محفوظ جگہ تھی۔ اس کا کشادہ برآمدہ چائے کے باغات کے سلسلے کے سامنے تھا۔ یہ باغات اونچی نیچی خم کھاتی ہوئی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ اور جاوا کے آتش فشانوں کے دامن تک پھیلے ہوئے تھے۔ رہائش کے علاوہ ہمیں 11 ٹویوٹا گاڑیاں دی گئی تھیں۔ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈرائیور اور مترجم تھا۔ اس کے علاوہ ہم سب کو بنڈونگ گولف اور ریکٹ کلب کی رکنیت بھی دی گئی تھی۔ دفتر کے طور پر ہمیں سرکاری بجلی کمپنی پروشان عموم لسٹرک نگارہ PLN میں چند کمرے دیے گئے تھے۔ بنڈونگ میں میرے ابتدائی ایام چارلی اور ہوورڈ پارکر کے ساتھ ملاقاتوں میں گزرے۔ ہوورڈ 70 کے پیٹے میں تھا اور یہاں آنے سے پہلے نیو انگلینڈ الیکٹرک سسٹم میں چیف لوڈ فورکاسٹر کی حیثیت میں کام کر رہا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری جاوا جزیرے کے لیے آنے والے 25 برسوں میں برقی قوت کی مطلوبہ مقدار اور پیدا ہونے والی مقدار یعنی لوڈ کی پیش بینی یعنی فورکاسٹ کرنا تھی۔ اس کے علاوہ وہ جزیرہ کی مجموعی مقداروں کو شہروں اور خطوں کے تناسب سے بھی تقسیم کرتا تھا۔ چونکہ بجلی کی مانگ کا گہرا تعلق معاشی افسردگی سے ہے، لہٰذا اس کی پیش بینی کا زیادہ تر انحصار میری معاشی تخمینوں پر تھا۔ اب باقی ٹیم کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے ماسٹر پلان کو ہماری پیش بینی کے گرد پروان چڑھائیں۔ دوسرے الفاظ میں پاور پلانٹ کی جگہ اور اس کے ڈیزائن کا تعین، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنز اور ایندھن کی سپلائی کے نظام کی مؤثر پیش رفت کا کلی انحصار ہمارے پیش کردہ منصوبے پر عمل کرنے میں تھا۔ ہماری میٹنگ میں چارلی مسلسل میرے کام کی اہمیت پر اصرار کرتا رہتا تھا۔ ایک نکتہ جس پر وہ مجھے بہت زیادہ دق کیا کرتا تھا وہ تھا کہ تمام معاملات کا امید افزا پہلو پیش کروں۔ کلارڈین نے درست کہا تھا کہ پورے ماسٹر پلان کا مرکزی نکتہ میں ہی ہوں۔ اس نے وضاحت کی تھی کہ یہاں پہلے چند ہفتے تو حقائق اکٹھے کرنے میں ہی گزر جائیں گے۔ ہاورڈ اور میں چارلی کے پرتعیش دفتر میں بیت کی بنی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کمرے کی دیواریں بوتیک پردوں سے مزین تھیں جن کے ذریعے رامائن کی قدیم رزمیہ داستانوں کی تصویر کشی کی گئی تھی۔ چارلی نے ایک بھاری بھرکم سگار کا کش لیا۔ انجینئر اس وقت موجود بجلی کے نظام، بندرگاہوں کی گنجائش، سڑکوں، ریلوے لائنوں اور اسی قسم کی دیگر تمام سہولیات کے بارے میں مکمل کوائف مہیا کر دیں گے۔ اپنے سگار سے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ پھر بولا، تمہیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مصروف کار ہونا ہے۔ پہلے ماہ کے اختتام تک ہاورڈ کو واضح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب نیا گریڈ لائن میں آ جائے گا تو کیا معاشی معجزہ رونما ہونے کا امکان ہے۔ دوسرے ماہ کے آخر تک اس کو مزید تفصیلات درکار ہوں گی، یعنی فردن فردن ہر خطے کے بارے میں اس کے پاس معلومات جمع ہوں۔ آخری ماہ انتہائی اہم ہوگا۔ اس میں ہم ایک طرح سے خالی جگہ پر کریں گے۔ اس مرحلے پر ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں گے تاکہ ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ جو معلومات درکار تھیں وہ مکمل طور پر حاصل ہو گئی ہیں۔ ہم احساس تشکر کے ساتھ گھروں کو لوٹیں۔ یہی میرا نعرہ ہے۔ یہاں دوبارہ آنے کا کوئی موقع نہ ہو۔
ہارورڈ مشفقانہ اور بزرگانہ خصائل کا مالک تھا، لیکن حقیقت میں وہ نہایت تلخ قسم کا بزرگ تھا جس کو شکوہ تھا کہ زندگی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کو اس بات کا گہرا دکھ تھا کہ وہ نیو انگلینڈ الیکٹرک سسٹم کے بلند ترین مقام تک پہنچ نہ سکا۔ اس نے بارہا مجھ سے تذکرہ کیا۔ مجھے اس لیے نظر انداز کیا جاتا رہا کہ میں نے کمپنی کی پالیسیوں کا ہم نوا بننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا۔ بیوی سے اس کی نبھ نہ سکی تو گھر میں بیٹھنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ یوں اس نے مین میں بطور کنسلٹنٹ ملازمت اختیار کر لی۔ یہ اس کی دوسری ذمہ داری تھی۔ انیار اور چارلری دونوں نے مجھے منتبہ کیا تھا کہ اس سے ہوشیار رہوں۔ اس کے بارے میں انہوں نے ہٹ دھرم، کمینہ اور منتقم مزاج جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ بات عیاں ہوتی چلی گئی کہ ہارورڈ میرا انتہائی دانا استاد تھا۔ بدقسمتی سے اس حقیقت کو میں نے اس وقت تسلیم نہیں کیا۔ اس نے ایسی کوئی تربیت حاصل نہیں کی تھی جیسی کہ کلارڈین نے مجھے دی۔ غالباً وہ اس کو بہت ضعیف یا بہت ضدی سمجھتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو یہ ایک مختصر سے وقفے کے لیے یہاں ہے، زیادہ سے زیادہ اس وقت تک جب تک میرے جیسے کل وقتی اور لچکدار رویے کے حامل کارکن کو ادھر ورغلا جا سکے۔ بہرحال ان لوگوں کے نقطہ نظر سے وہ واقعی ایک مسئلہ ثابت ہوا۔ ہارورڈ نے پوری صورتحال کو واضح طور پر بھانپ لیا اور سمجھ لیا کہ وہ اس سے کیا کام لینا چاہتے تھے۔ اس کا پختہ ارادہ تھا وہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی نہیں بنے گا۔ این اور چارلی نے اس کی جو صفات بیان کی تھیں وہ اس پر صحیح بیٹھتی تھیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ضد میں یہ عنصر بھی شامل تھا کہ وہ خود کو ان کی رضا کے تابع کرنے کا منکر تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ کبھی معاشی ضربکار کی اصطلاح اس کے کانوں میں پڑی ہو، لیکن اس کو ادراک ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اس کو کسی خاص قسم کے استعمار کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے جو اس کو قبول نہ تھا۔ چارلی کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ اس نے آلہ سماعت لگایا ہوا تھا اور اپنی قمیض کے نیچے والیوم کنٹرول کو بار بار چھیڑ رہا تھا۔ ہارورڈ نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ ہم اپنے مشترکہ دفتر کی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے اور باہر گندگی سے لبریز اس نہر کو دیکھ رہے تھے جو PLN عمارت کے گرد چکر کاٹ کر نکل رہی تھی۔ ایک نوجوان عورت اس کے متعفن پانی میں نہا رہی تھی اور اپنی حیا کی پاسداری کی خاطر اپنے برہنہ جسم پر سارنگ کو بار بار ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بولا، یہ لوگ تمہیں یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ اس ملک کی معاشیات آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی ہے۔ چارلی ایک ظالم شخص ہے، تم ہوشیار رہنا کہیں وہ تمہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ مجھے ایسا لگا اس کے الفاظ مجھے کہیں دور گہرائی میں دھکیل رہے تھے، لیکن اس کو اس بات پر قائل کرنے کی خواہش بھی موجود تھی کہ چارلی درست ہے۔ یوں میرے مستقبل کا انحصار بھی اسی پر تھا کہ میں مین میں موجود اپنے آقاؤں کو خوش رکھوں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ معیشت بہت اوپر جائے گی۔ میری نگاہیں مسلسل اس عورت پر جمی ہوئی تھی جو نہر میں نہا رہی تھی۔ اسی اثنا میں نے کہا، ذرا دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ ہمارے سامنے کے منظر سے وہ بالکل بے خبر تھا۔ تم پہلے سے ہی ان سے ملے ہوئے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ نہر کے اوپر کی طرف کچھ حرکت ہوئی اور میری توجہ ادھر ہٹ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عمر رسیدہ شخص نہر کے کنارے پر اترا اور بے تکلفی سے اپنی پتلون اتار کر رفع حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔ نوجوان عورت نے بھی اسے دیکھا لیکن کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے اپنا غسل اسی طرح جاری رکھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف سے منہ پھیر لیا اور ہارورڈ کی جانب براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، میں نوجوان صحیح، لیکن میں نے کچھ دنیا دیکھی ہے۔ میں ابھی 3 سال جنوبی امریکہ میں رہ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیل نکل آئے تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ وہ میرا تمسخر اڑاتے ہوئے بولا، ہاں میں نے بھی دنیا دیکھی ہے اور ایک لمبی مدت تک دیکھی ہے۔ نوجوان دوست، میں تمہیں کچھ بتانا چاہوں گا۔ مجھے تمہاری تیل کی دریافت اور متعلقہ خرافات سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے ساری عمر بجلی کے لوٹ کی ہی پیش بینی کی ہے، مندی میں، جنگ عظیم دوم میں اور تیزی میں۔ میں جانتا ہوں کہ روٹ 128 کے نام نہاد میساچوسٹ معجزے نے بوسٹن کے لیے کیا 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 ہے، اور میں تمہیں یقینی طور پر بتا سکتا ہوں کہ آج تک بجلی کا کوئی لوٹ 7 سے 9% سالانہ کی شرح سے زیادہ نہیں ہوا ہے، اور یہ شرح بھی بلند ترین شرح ہے۔ زیادہ معقول اندازہ 6% ہے۔ میں نے اس کو بغور دیکھا۔ مجھے کسی حد تک اندازہ ہوا کہ وہ درست کہہ رہا ہے، لیکن میں دفاعی پوزیشن میں چلا گیا۔
میں جانتا تھا اس کو قائل کرنے کے لیے سخت کوشش کرنا ہوگی، سخت کوشش درکار ہوگی، کیونکہ میرا اپنا ضمیر چیخ رہا تھا، ہارورڈ، یہ بوسٹن نہیں ہے، یہ ایسا ملک ہے جہاں اب تک لوگوں کو بجلی بھی میسر نہیں ہے، یہاں ہر چیز مختلف ہے۔ میں نے کہا۔ وہ واپس مڑا اور اپنا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے مجھے نظر انداز کر رہا ہوں، پھر غرایا، آگے بڑھو اور سب کچھ بیچ ڈالو، مجھے کچھ غرض نہیں کہ تم کیا تیر مارتے ہو۔ اپنی میز کے پیچھے سے اس نے کرسی کھینچی اور اس پر ڈھیر ہو گیا، پھر بولا، میری بجلی کے بارے میں پیش بینی رپورٹ ان حقائق پر مشتمل ہوگی جن کو میں درست تسلیم کرتا ہوں، اس کا کسی غیر حقیقت پسندانہ معاشی تجزیے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس نے پینسل اٹھائی اور کاغذوں کے پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر میں ایسی رپورٹ پیش کر دوں جس کی سب توقع رکھتے ہیں، یعنی کیلیفورنیا سے بھی بڑھ کر معاشی خوشحالی، اور تم اپنی رپورٹ میں بجلی کی افسردگی کی شرح 60 کے بوسٹن کی شرح کے مساوی قرار دو گے، تو یقین جانو تم بالکل بدھو لگو گے۔ میں نے کہا تو اس نے پٹاخ سے اپنی پینسل نیچے دے ماری اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، فریب کاری، بددیانتی، اور تم سب کے سب یہی کچھ کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ ہمارے دوسرے ساتھیوں کے دفاتر کی جانب لہرایا، پھر بولا، تم لوگوں نے اپنی روحیں شیطان کے ہاتھوں بیچ ڈالی ہیں، تمہارا واحد مقصد اس فریب کاری کے ذریعے دولت سمیٹنا ہے۔ ایک بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ اپنی قمیص کے نیچے لے جاتے ہوئے بولا، میں اپنا آلہ سماعت بند کر کے کام کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ اس کی گفتگو نے میری جڑوں تک کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں باہر کی جانب لپکا اور چارلی کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ آدھے راستے پر جا کر میں رک گیا۔ میں تذبذب میں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ کرنے کے بجائے میں واپس مڑا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ دروازے سے نکل کر باہر سپہر کی چمکتی دھوپ میں ارد گرد کے منظر پر نظر دوڑائی۔ نہانے والی نوجوان عورت نہر سے باہر نکل رہی تھی۔ سرانگ اچھی طرح اس نے اپنے جسم پر باندھا ہوا تھا۔ بوڑھا شخص غائب تھا۔ چند بچے نہر میں کھیل رہے تھے جو ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے اور چیٹے اڑا رہے تھے۔ ایک بزرگ خاتون گھٹنوں تک پانی میں کھڑی دانت صاف کر رہی تھی۔ ایک دوسری عورت رگڑ رگڑ کر کپڑے دھو رہی تھی۔ ایک گولا سا میرے حلق میں پھنستا محسوس ہوا۔ کنکریٹ کی ایک ٹوٹی سل پر میں بیٹھ گیا اور کوشش کی کہ نہر سے اٹھنے والے تعفن کو نظر انداز کر سکوں۔ میں نے بھرپور کوشش کی کہ آنسوؤں کو ضبط کر سکوں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میں اتنا غمزدہ کیوں ہوں۔ ہارورڈ کے الفاظ، تمہارا واحد مقصد دولت سمیٹنا ہے، میرے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ در حقیقت اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اب بھی ایک دوسرے پر چھینٹے اڑا رہے تھے اور ان کی پرمسرت چیخیں ہر طرف بکھر رہی تھیں۔ میں پریشان تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ان جیسی بے فکری کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ وہاں بیٹھا جب میں ان کی معصوم سے خوشیوں کو بغور دیکھ رہا تھا تو یہ سوال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ ان بیچاروں کو نہیں معلوم تھا کہ اس بدبودار پانی میں کھیل کر وہ کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔ ایک خمیدہ کمر والا بزرگ شخص اپنی ٹیڑھی میڑھی چھڑی کے ساتھ نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، شرارتیں کرتے بچوں کو دیکھا اور پھر اس کے پوپلے منہ پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سوچا کہ میں ہارورڈ پر اعتماد کر سکتا ہوں اور ہم دونوں مل کر اس گتھی کو سلجھا سکتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ میں نے کنکری اٹھائی اور نہر میں پھینک دی۔ اس کی لہریں ختم ہوتے ہوتے میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ میں ہارورڈ جیسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکوں گا۔ ہارورڈ عمر رسیدہ تھا اور اس کے اندر تلخی بھری تھی۔ اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے وہ تمام مواقع سے فائدہ اٹھا چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب ایسے کسی فیصلے پر اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ میں نوجوان تھا، اپنے مستقبل کا بھی آغاز ہی کیا تھا اور یقیناً میں اپنا انجام ہارورڈ کی طرح کا نہیں چاہتا تھا۔ جب میں اس گندی نہر کے پانی میں جھانک رہا تھا تو میری نظروں کے سامنے پہاڑی پر واقع نیو ہیمپشائر پریپ اسکول کا منظر ابھرا، جہاں میں نے اپنی چھٹیاں تن تنہا گزاری، جبکہ میرے تمام ساتھی لڑکے محفل رقص و سرور سے لطف اندوز ہونے کے لیے جا چکے تھے۔ رفتہ رفتہ مایوسی کا یہ احساس جاگزیر ہونے لگا اور میں پھر تنہا رہ گیا۔ اس رات میں اپنے بیڈ میں لیٹا دیر تک ان لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا جو میری زندگی میں آئے: ہارورڈ، چارلی، کلائڈین، این، انیار اور انکل فرینک۔ میں حیران تھا کہ اگر میں ان لوگوں سے نہ ملا ہوتا تو میری زندگی کیسی ہوتی؟ میں کہاں رہائش پذیر ہوتا؟ انڈونیشیا میں تو یقیناً نہیں۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ میں کس سمت میں بڑھ رہا تھا؟
میں نے بہت غور و فکر کیا کہ جس سوال کا مجھے سامنا تھا اس کے بارے میں میرا فیصلہ کیا ہوگا۔ چارلی نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ وہ ہارورڈ اور مجھ سے کم از کم 17% افزودگی کی رپورٹ چاہتا ہے۔ میں کس قسم کی پیش بینی رپورٹ دوں؟ یکلخت ایک خیال میرے ذہن میں آیا جس نے مجھے پرسکون کر دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ خیال میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ حتمی فیصلہ میرا نہیں تھا۔ ہارورڈ پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکا تھا کہ وہ وہی کچھ کرے گا جس کو وہ درست سمجھتا ہے۔ میری رپورٹ کا اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں تو اپنے آقاؤں کو بہت زیادہ معاشی شرح ترقی کی رپورٹ دے کر خوش کر سکتا تھا اور ہارورڈ اپنے فیصلوں میں آزاد تھا۔ میرے کام کا ماسٹر پلان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لوگ مجھے بار بار میرے کام کی اہمیت بتا رہے تھے لیکن ان کے اندازے غلط تھے۔ میرے ذہن سے بوجھ اتر چکا تھا اور میں گہری نیند کے مزے لینے لگا۔ چند روز بعد ہارورڈ پر شدید امیبک حملہ ہوا۔ ہم نے فوری طور پر اس کو کیتھولک مشنری ہاسپٹل میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹروں نے دوائیاں تجویز کی اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ ان کو فوراً امریکہ بھیج دیا جائے۔ ہارورڈ نے ہمیں یقین دلایا کہ اس نے تمام مطلوبہ حقائق جمع کر لیے ہیں اور بوسٹن میں رہتے ہوئے ہی وہ آسانی کے ساتھ اپنی رپورٹ مرتب کر سکتا ہے۔ مجھ سے اس کے الوداعی الفاظ اس کی ابتدائی تنبیہات کا اعادہ تھا۔ اعداد و شمار کی جادوگری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم معاشی ترقی کے معجزات کے بارے میں جو چاہو کہو، میں اس فریب کاری کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔